دل ڈوب گیا ہے. اس نے آدھا کام کر بھی دیا, ایک سزا دے دی ہے, لیکن اس بیچارے کو چھٹی نہیں مل رہی. میں نے کل پرسوں کسی دوست کو بھی کہا ہے اسلام آباد میں فون کر کے, وہ ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, ہیومن رائٹس لائر ہیں. میں نے کہا جی ایک حبس بے جا کی جو ہیبیس کارپس کی ایک پٹیشن ہوتی ہے, وہ جج بشیر کی بھی کریں کہ اس کو رہا کرواؤ بیچارے کو. وہ یہ نہ ہو کہ مارچ سے پہلے پہلے جج صاحب کو کوئی ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے, کیونکہ اتنا زیادہ پریشر ہے. ایسی ہمت ہے جج صاحب کی بھی؟ 14 گھنٹے لگاتار بیٹھے رہتے ہیں، نہ باتھ روم نہیں، روٹی نہیں، کوئی میوزک نہیں، سوشل میڈیا نہیں، کچھ بھی نہیں، بیٹھ کر یعنی سب 14 گھنٹے بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے بیٹھنا کرسی پر بیٹھے رہنا اور سنتے رہنا۔ تو سر یہ جو لوگ, میں جو حبس بجا کا لفظ استعمال کیا یہ غلط نہیں استعمال کیا. جو لوگ حبس بجا میں ہوتے ہیں, جب ان کو تفتیشی کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے تو نہ اس کو ٹوائلٹ جانے کی اجازت ہوتی ہے, نہ اس کو کچھ اور ہوتی ہے. جتنے لوگ اٹھائے گئے تھے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا تھا, اور اس وقت ججوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. لیکن آفرین ہے ہمارے نظام عدل کے اوپر کہ ہمارے چیف جسٹس صاحبان, چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہوں یا چیف جسٹس آف پاکستان ہوں, وہ اس وقت اتنی لمبی نیند سو رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے یہ 8 فروری کے بعد جاگیں گے, اور جاگنے کے بعد پھر یہ وہی ہمیں پرانے والے بھاشن دیں گے جہاں پہ آئین کی کتاب انہوں نے کبھی یہ ادھر رکھی ہوگی, کبھی ادھر رکھی ہوگی. یہ سب ڈرامہ ہے, سب بگ بردر چلا رہا ہے, اور بگ بردر کی انسٹرکشنز کے مطابق سارے چل رہے ہیں. انسٹرکشنز کے مطابق سارے تو نہیں چل رہے نا سر، کوئی نہ کوئی آپ کے بقول مرید بھی ہیں جو اندر گھوم رہے ہیں، جو سر وہ مرشد تو دیکھیں نظام سارے نہیں چل رہے. سب سے بڑی ڈیفائنس تو عمران خان کی ہے نا. دیکھیں عمران خان نے اپنے 342 کے بیان میں 10 صفحوں میں پوری حقیقت لکھ کے رکھ دی ہے. وہ ججمنٹ کے اندر بھی آئی ہوئی ہے, جس میں اس نے کہہ دیا ہے کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی چپ کر کے بیٹھ جاؤ, وگرنہ ہم تمہارا حشر نشر کر دیں گے. اور باقاعدہ مقدموں کا کہا تھا کہ اس مقدمے میں تمہیں سزا دیں گے. ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے. لیکن عمران خان ہے جو, دیکھیے عمران خان اور نواز شریف میں مین فرق یہ ہے, دیکھیں دونوں ڈسے گئے ہیں اس نظام سے. نواز شریف میں فرق یہ ہے کہ جب اس کے اوپر سختی آئی تو اس نے 2 دفعہ سیٹلمنٹ کی. پہلی دفعہ تب سیٹلمنٹ کی جب سب کچھ چپ کر کے باہر چلا گیا, اور دوسری دفعہ سیٹلمنٹ تب کی کہ جب پوری مہم چلائی ووٹ کو عزت دو, اور اس کے بعد جیسے ہی موقع ملا تو اس نے آ کے جناب یس سر کیا. فرق یہ ہے عمران خان کے ساتھ کہ عمران خان اس وقت اپنی ذاتی مفاد کے لیے, اپنے ذاتی اس ٹرسٹ کے لیے وہ نہیں کر رہا, اور وہ انکار کر رہا ہے. اور وہ سمپل ایک سوال کر رہا ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق تم ہوتے کون ہو مجھے یہ ڈکٹیٹ کرنے والے؟ تمہیں کون یہ اتھارٹی دیتا ہے کہ تم یہ فیصلہ کرو کہ کس سیاستدان نے کیا بولنا ہے یا کیا نہیں بولنا ہے؟ سیاستدان کا اصل میدان جو ہے وہ انتخابات ہیں. انتخابات میں سب اتریں گے, عوام جس کو منتخب کرے گی اس کے پاس مینڈیٹ ہے, کیونکہ اس کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. اسی چیز کی عمران خان کو بھی سزا دی جا رہی ہے اور اس کے خاندان کو بھی سزا دی جا رہی ہے. سر یہ بتائیں کہ جب ساری چیزیں بگ برادر دیکھ رہے ہیں تو پھر جو علامہ ناصر صاحب ہیں وہ خان صاحب سے جا کر ملتے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر، تو وہ بھی پھر ظاہر ہے بگ برادر کی اجازت کے بعد ہی جا کر ملے ہوں۔ سر یہ سافٹنرز ہوتے ہیں نا. دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو, کیونکہ دیکھیں وہ جو بگ بردر ہے نا اس کی اس وقت بس ہوئی ہوئی ہے, کیونکہ اس نے اپنے ظلم کی بھی انتہا کر دی ہے, اتنی کر دی ہے کہ یقین جانیے کہ اس کے بچے بھی ابھی اس سے نفرت کر رہے ہیں. تو اس لیے جب بگ برادر یہ بندے بیچتا ہے, یا جو لوگ خان صاحب جن کی بات سمجھتے ہیں, جن کا احترام کرتے ہیں, وہ بھی جا کے تھوڑا سا کہتے ہوں گے کہ خان صاحب کوئی بس مہربانی کریں, دیکھیں یہ لوگ بڑے, آپ کی تو خیر ہے لیکن دیکھیں نا لوگوں کے ساتھ بھی بڑا ظلم آپ کی وجہ سے. یہ سافٹنرز ہوتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ عمران خان ان سافٹنر سے کہیں ماننے والا ہے, کیونکہ وہ کافی ڈٹرمنڈ انسان ہے جتنا میں ان کو جانتا ہوں. تو یہ کام چلے گا نہیں. لیکن آف کورس جو لوگ جاتے ہیں, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو بگ بردر ہے ان کی اجازت سے میں یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ جاتے ہیں ان کے کوئی ایجنٹس ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ ان کا کوئی نہ کوئی پیغام ضرور پہنچاتے ہیں. اور یہ سافٹنرز ہوتے ہیں کہ جی تھوڑا سا نرمی لے آئیے اپنے رویے کے اندر, تو پھر ہم کوئی وہ بات کرتے ہیں اور کوئی معاملے کو حل کی طرف لے گئے. اچھا پھر یہ آرگومنٹس بھی ایسے دیتے ہیں پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے, ہمارے لوگوں کی جناب اس چیز کا مسئلہ ہے. مطلب وہ والے آرگومنٹس, کوئی بندہ یہ آرگومنٹ دینے کو تیار نہیں ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں اصل میں پاکستان کی بقا اسی میں ہے. کیونکہ 70 سال سے یہ جو میوزیکل چیئر چلی جا رہی ہے, جہاں پہ بگ بردر کبھی کہتا ہے تم نکل جاؤ اور تم بیٹھ جاؤ, اور تم بیٹھ جاؤ اور تم نکل جاؤ, اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ڈیفائنس ضروری ہے. شرم کرنی چاہیے باقی سیاستدانوں کو بھی جو اس چیز سے بار بار ڈسے گئے ہیں کہ یار ایک دفعہ یہ کام ختم کرو, آ کے بیٹھ کے سارے یک زبان ہو جاؤ. بگ بردر کی ہمت ہی نہیں ہے کہ یہ کام کر سکے. شہزاد اکبر صاحب جب آپ کی انٹرویو ہونے ہوگا تو اس وقت 12 گھنٹے انتخابات میں رہ رہے ہوں گے، 12 گھنٹے باقی ہیں. ہاؤ امپورٹنٹ از دس ان الیکشن؟ 2 ڈھائی سال سر بہت تباہی پھیلی ہے. ہاؤ امپورٹنٹ از دس؟ اب جو عوام ہے ان کے ہاتھوں میں ایک اختیار آ گیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہوگا عوام کے لیے؟ دیکھیں عوام کے ہاتھ میں اختیار آ گیا ہے, اور جن کے ہاتھ میں ابھی تک کا اختیار تھا انہوں نے ہر طرح کی کوشش کر لی ہے. یہاں تک کہ اس وقت جو
पाकिस्तान में जो नया वोटर है, जो 18 साल से लेके 22-23 साल तक का वोटर है, स्पेसिफिकली एक धांधली ये की गई है कि इलेक्शन कमीशन ने हर शख्स का जो वोट है अपने हलके से, अपने घर से, उसके रेजिडेंशियल एड्रेस से 50 मील से लेके 200 मील दूर तक रख दिया है। ठीक है, ये उन्होंने एक बहुत साजिश चली है जो बड़ी वाजे तौर पर सामने आ रही है। मेरे अपने जो खानदान के बच्चे हैं जो अभी वोटर बने हैं, उन सब की वोट जो है वो 50 मील दूर, 100 मील दूर के उसमें रख दी गई है, और लोगों के साथ ये हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपके हाथ में है। वही यूथ जो चाहती है, जिसका देखेंगे कितने लोग पाकिस्तान से बाहर जा सकेंगे। 250 मिलियन की आबादी है, इसमें से कितने लोग बाहर निकल जाएंगे। हम आपका ओढ़ना बिछोड़ना पाकिस्तान है, अगर इसमें निज़ाम की दुरुस्तगी नहीं होगी तो ये दुरुस्त नहीं हो सकेगा। तो इसलिए कल के दिन अगर आपको देखें, मैं अब अक्सर ये मिसाल शायद लोगों को पसंद ना आए, बरतानिया या अमेरिका का वीज़ा वहाँ जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब वीज़ा लगवाना होता है तो 2 दिन पहले जाके लाइन में भी लगते होते थे, जब सी जारी शुरू होने से पहले। तो इसी तरह से अगर वोट डालने के लिए आपको 50 मील या 100 मील दूर भी जाना पड़े तो जाएं, क्योंकि ये एक ही मौका है इस निज़ाम में जो इमरान खान की डिफाइंस में उसमें हिस्सा डालने का। इसके बाद आपके पास मौका नहीं आना है, क्योंकि एक दफ़ा निज़ाम अगर अपने काम में कामयाब हो गया और उसने आपको दीवार से लगा दिया, वो अपना खेल खेलने में तो कामयाब हो जाएगा, पाकिस्तान का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बाकी चीज़ें दुरुस्त नहीं होनी है। लिहाजा जो इस वक्त निज़ाम में अकल भी नहीं है, वो इस वक्त बदले की आग में जल रहा है, बुग़्ज़ में है। आपने उसको दुरुस्त करना है, और उसका सिंपल एक तरीका ये है कि जनाब आपने डिफाइंस दिखानी है। 100 मील 200 मील कोई फर्क नहीं पड़ता, निकलें, आज निकल जाएं, उधर जाके कैंप डाल दें, वोट जरूर डाल के आए, क्योंकि दिस इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू चेंज पाकिस्तान। शहजाद अकबर साहब, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वन लास्ट कमेंट, थैंक यू। ये भी मुमकिन है कि खान का कोई और आप सरप्राइज लेकर आए, चूंकि बहुत सारी और बातचीत हो रही है कि शायद इलेक्शन से कुछ टाइम पहले, कुछ घंटे पहले खान की कोई वीडियो भी मंजर आम पे आ सकती है। देखें, एनीथिंग इज पॉसिबल। जिस तरह से किसी दोस्त ने मुझ तक ये चीज़ पहुंचाई, कुछ और चीज़ें भी निकल सकती हैं, क्योंकि निज़ाम के अंदर आप ये जानते हैं, ये तो बाजवा साहब ने भी खान को कहा था कि 90% फौज आपके साथ है। तो सिंपल सी बात है, इमरान खान का साथ देने वाले तो बहुत हैं, और वो ये इमरान खान की कोई ज़ाती साथ देने की बात नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त हम, वो जो होती है ना, एक तो है जिसको हम कहते हैं जी किसी सियासी लीडर की आप प्रस्तुत कर रहे हैं, इमरान खान के फैंस हैं, अभी ये बात फैन क्लब से आगे चली गई है। अभी इस वक्त इमरान खान एक सिंबल बन गया है इस पुराने निज़ाम से डिफाइंस का, और इसलिए लोग उसका साथ दे रहे हैं। ऐसे लोग भी उसका साथ दे रहे हैं जो शायद इमरान खान के साथ या पीटीआई के साथ मुंसलिक भी ना हो, और उससे इतफाक भी ना करते हो पूरी तौर पर। लेकिन इस वक्त मौका ऐसा है कि सबको नजर आ रहा है कि इस तमाम गंद में से निकालने का जो रास्ता है वो इमरान खान का साथ देना है। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है सलमान अकरम राजा साहब हैं। उनकी जो ख्यालात हैं, वो जो नज़रियात हैं, वो किसी सूरत भी कोई बहुत ज़्यादा करीब नहीं है पीटीआई के, लेकिन उनका भी साथ देने का। बाय द वे, जो हमारे पाकिस्तान के सो कॉल्ड लिबरल्स हैं वो बड़े गुस्से में है सलमान अकरम राजा के ऊपर कि भाई तुम क्यों उनसे इलेक्शन लड़ रहे हो पीटीआई से। लेकिन आई थिंक सलमान अकरम राजा हैज़ डन द राइट थिंग, बिकॉज इस तमाम चीज में से निकलने का हल ये है कि आप इमरान की आवाज में आवाज मिलाएं, और एक जमहूरी अमल में जहां पे 100% जमहूरी काम हो, उसकी तरफ बढ़ें। बहुत उसका शुक्रिया हल यही है, इलेक्शन। बैरिस्टर साहब, शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का, थैंक यू। थैंक यू जी।